اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتى اذا ركبا في السفینة خرقها، پھر وہ دونوں کسی طرف چلے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے، خرقها، اس بزرگ نے اس کشتی کو کشتی میں چھید کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کشتی میں چھید کر دیا، لتغرق اہلها، تاکہ اس کے بیٹھنے والے غرق ہو جائیں۔ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تو نے ایک بھاری کام کر لیا۔ قال الم اقل لك انك لن قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، تو اس بزرگ نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مواخذہ نہ کیجیے اس بات پر جو میں نے بھول کے کی۔ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالنا۔ فَانْطَلَقَا، پس وہ دونوں آگے چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَ، یہاں تک کہ جب ایک کم سن لڑکے سے ملے تو اسے قتل کر دیا۔ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر کسی بدلے کے؟ لقد جئت شیئا نکرا، تحقیق تو نے ایک بہت ہی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی تربیت میں اور ان سے سیکھنے کے لیے ان کے پاس انہی کی شرائط پر ٹھہر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے ان کے جو خادم ہیں حضرت یوشع بن نون، ان کا تذکرہ یہاں نہیں ملتا کہ وہ بھی ساتھ ٹھہرے یا واپس چلے گئے۔ البتہ قرآن کے ظاہر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوشع بن نون وہاں سے واپس آ گئے، کیونکہ یہاں جو صیغے استعمال کیے گئے وہ تثنیہ کے صیغے ہیں۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، اور اسی طرح دو تین جگہ پہ اسی طرح کے صیغے استعمال ہوئے۔ تو تثنیہ کا صیغہ یعنی صرف دو کا ذکر ہے، تو ممکن ہے حضرت یوشع واپس چلے گئے ہوں، یا یہ بھی ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ خادم تھے اور عام طور پر بات میں خادم کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی کھوج ضروری ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا علمی سفر شروع ہو گیا۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، خشکی کا حصہ وہ پیدل چلے، اور جب دریا آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عجیب کام کیا، وہ یہ کہ خرقہا، اس کشتی میں عیب ڈال دیا، کشتی کا کوئی تختہ اکھاڑ دیا، یا اس کشتی میں چھید اور سوراخ کر دیا، کشتی میں عیب ڈال دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ جس کشتی میں سوار ہیں اس کا تختہ اکھاڑ دینا یا اسے توڑ دینا یا اس میں نقش ڈالنا، یہ جو کشتی کے سوار ہیں ان کے لیے بھی خطرے کا باعث ہے۔ کام تو عجیب تھا۔ تو یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر دیا، اخرقتہا،
کیا کام کیا تو نے؟ کشتی کو توڑ دیا، کشتی کے اندر چھید کر دیا، لتغرق اہلہا، تاکہ جتنے بھی لوگ اس میں سوار ہیں وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ ایسا کام کیوں کر دیا؟ لقد جئت شیئا امرا، تو نے بڑا خطرے والا کام کیا ہے کہ سارے لوگ ڈوب سکتے ہیں، کشتی کے اندر پانی داخل ہو گیا تو سب کی زندگی داؤ پہ لگ گئی، تو یہ تو نے کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ معاہدہ کر کے میرے ساتھ آیا تھا کہ سوال نہیں کروں گا، جو بھی کروں گا میں اس پر پوچھوں گا نہیں، سوال نہیں کروں گا۔ قال الم اقل لک، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، یہ معاہدہ ہوا تھا، تو پھر بولا کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تواخذنی بما نسیت، میرا مواخذہ نہ کیجئے اس بات پر، بما نسیت، اس کام پر جو میں نے بھول کے کیا، یعنی میرے ذہن میں نہیں رہا کہ سوال نہیں کرنا، اچانک ایک عجیب امر دیکھا تو سوال زبان پہ آ گیا، تو مجھے وہ معاہدہ یاد نہیں رہا، تو لہٰذا لا تواخذنی بما نسیت، میری اس بھول پر میری گرفت نہ کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے، زیادہ سختی نہ کیجیے، بس بھول کے ہو گیا، سوال کر دیا، آگے اور سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے گئے، حتی اذا لقیا غلاما، جاتے جاتے ایک بستی میں، ایک جگہ پہ ایک غلام، عربی میں جو ہے وہ صرف غلام ہی کو نہیں کہتے، غلام کم سن بچے کو غلام کہا جاتا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی غلمان اور اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے، جو کم سن بچہ ہو اسے عربی میں غلام کہا جاتا ہے۔ تو راستے میں ایک وہ کم سن بچہ ملا، تو خضر علیہ السلام نے بچے کو دیکھتے ہی فقتلہ، اس کو قتل کر دیا، اس کو سر سے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کے الگ کر دی اس کے تن سے ہی۔ یہ کام بھی بڑا عجیب تھا کہ جاتے جاتے ایک کمسن لڑکے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش نہ رہ سکے، کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے قتل کر دیا ایک بے گناہ جان کو، نفسا زکیہ، ایک پاک جان کو، بے گناہ جان کو، یعنی جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر کوئی قصور ہوتا وہ کوئی قتل کرتا یا کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا پھر بھی اسے قتل کیا جاتا تو بات سمجھ میں آنے والی تھی، اور آپ نے نہ کچھ دیکھا، بس سامنے آیا اور اسے قتل کر دیا، اور ناحق قتل بڑا گناہ ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، بے شک تو نے بڑی بے جا حرکت کی ہے، بڑا ناپسندیدہ کام کیا ہے کہ راستہ چلتے ہی ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ اب اس بزرگ نے، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، دوسرا سوال کر دیا تو نے، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا ہے، کوئی پوچھنا نہیں ہے جب تک میں خود نہ بتا دوں۔ لیکن انسان کی طبیعت متجسس ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اس میں انسان فطرتاً اس کے اندر تحقیق کرتا ہے، کھوج لگاتا ہے، تجسس پیدا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے ایک بچے کو قتل کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عجیب بات تھی، تو کہا کہ تو نے صبر نہیں کیا، میں نے تجھے کہا تھا کہ صبر کرنا، صبر نہیں کیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، پہلی سوال تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا بھول کر، دوسرا سوال کیا تھا جان بوجھ کر جس پر معافی مانگ لی، اور اب تیسرے سوال سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا کہ یہ سوال تو ہو گیا، معاف کر دیجئے، غلطی سے ہو گیا۔ فَإِن قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، بس اب ایک اور موقع دیجئے کہ اب کی بار اگر میں نے سوال کیا یا میں نے صبر نہ کر سکا تو فَلَا تُصَاحِبْنِي، پھر بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، واپس کر دیجئے، بس یہ آخری بات ہے۔ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا، آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، یعنی 3 بار آپ معاف کرنے والے ہوں گے،
پہلی بار میں نے سوال کیا باوجود معاہدے کے آپ نے معاف کر دیا، دوسری بار بھی، اب تیسری بات یہ تو آخری بات ہے کہ اس کے بعد بھی اگر میں صبر نہ کروں، معاہدے کی پاسداری نہ کروں، آپس میں جو طے ہوا کہ وہ نہ کروں تو مجھے بالکل الگ کر دینا، ساتھ نہیں لے کے جانا بس۔ فانطلقا، چلے یہ لوگ، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ یہ دونوں آ گئے ایک بستی میں، اور وہاں بستی والے جو لوگ تھے ان سے استطعما اہلہا، وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا۔ سفر میں تھے، بھوک لگ گئی، تو اس بھوک کے عالم میں اس بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا کہ کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ فَأَبَوْا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں ہے، ہم نہیں دینے والے، کنجوس قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما، یہ کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مہمان آ جاتا ہے تو دلی خوشی کے ساتھ ایسے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، نہ زیادہ تکلفات کرے، جو کچھ تیار ہے، جو کچھ اپنی طاقت میں ہے اس وقت موقع پر موجود ہے وہ کھلا دے۔ مہمان کی مہمان نوازی سے انکار کرنا یہ ملت ابراہیمی سے بہت بعید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب کوئی مہمان نہ ہوتا تو جا کر راستے میں کھڑے ہو جاتے، کوئی بھی گزرنے والا ہوتا تو اسے پکڑ کر ساتھ لے آتے اور کھانا کھلا کر پھر رخصت کرتے۔ تو ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، فَأَبَوْا، انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں، کھانا نہیں کھلایا۔ بس یہ تو چلے گئے آگے، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، اسی بستی میں ایک دیوار پر نظر پڑی، دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی، ایک طرف وہ جھکی ہوئی تھی مرور زمانہ کے ساتھ۔ فَأَقَامَهُ، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا، فَأَقَامَهُ، اس دیوار کو درست کر دیا، بالکل دیوار کو صحیح کر دیا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ بستی والوں سے کھانا طلب کیا، کھانا تو انہوں نے دیا نہیں، بڑی بے مروتی کا اظہار کیا، اور اسی بستی میں دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ ظاہری طور پہ اس پہ بھی صبر تو ہوتا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان سے کھانا پانی مانگا انہوں نے نہیں دیا اور اتنا بڑا کام کر دیا جی، دیوار ان کی درست کر لی بغیر کسی مجبوری کے۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر تو چاہتا تو اس پر مزدوری لے سکتا تھا، اس کے بدلے میں ان سے پیسے لے لیتا، یہ کھانے کی شرط پر ان کو یہ دیوار ٹھیک کر کے دے دیتا، تو نے ویسے ہی کر دیا۔ ہم نے تو ان سے کھانا مانگا، انہوں نے بالکل انکار کر دیا، اور تو نے اتنا بڑا کام بغیر پیسوں کے کر دیا، اگر چاہتا تو اس سے اجرت لے سکتا تھا۔ اب خضر علیہ السلام نے کہا اب بس ہے جی، قال ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان اب کیا ہے بھائی، جدائی ہے، یہاں سے آگے تجھے ایک قدم بھی ساتھ لے کے نہیں چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی معاہدہ کر چکے تھے، سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں تجھے بتا دوں گا ان باتوں کی تعویل جن پر تو صبر نہیں کر سکا، کہ ان کی حقیقت کیا ہے، میں نے جو ہے وہ کشتی کو کیوں توڑا، میں نے لڑکے کو قتل کیوں کیا، اور اب یہاں ان کی دیوار درست کیوں کی۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب میں جو تجھے دوں گا، لیکن اب تو میرے ساتھ آگے مزید رہ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ان سوالوں کے جواب ہوں گے۔